آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد جہانگیر کا لکھا ہوا ہے، رک دیکھ یار کھینچ لے تصویر وقت پر، اخروٹ توڑتی ہے گلہری درخت پر، شاید کہیں سے ابر کرم کا ظہور ہو، دریا پہ ایک آنکھ لگا ایک دشت پر، رت سے ہتھیلیوں پہ اترتی ارے غضب، مخمل گھسیٹتی ہے زمین کرخت پر، تخلیق کا طلسم کبھی دیکھنے چلیں، ہم آخر و زماں بھی ہیں باب الست پر۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سائفر کیس جو ہے اس کا ٹرائل جیل میں ہونے کی بجائے اب سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں وہ بات ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے 28 مارچ 2022 کو وزارت خارجہ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا عوامی ریلی میں سائفر کے حوالے سے بیان کو امریکہ میں اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ اب آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ ایک دیکھنا ہے اور پھر یہاں پہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ امریکہ کا یہ رد عمل عمران خان کے بیان کے فوری بعد یعنی اگلے ہی دن سامنے آ چکا تھا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امریکی ناظم الامور نے سائفر پر عمران خان کے بیان کے اگلے ہی دن وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کو بھیجے گئے واٹس ایپ پیغام میں یہ درخواست بھی کی تھی کہ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ وہ دستاویز ہمارے ساتھ شیئر کریں جو لہراتے ہوئے پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت کے متعلق بات کہی گئی۔ یہ جو ان کی طرف سے آیا ہے، یہ ایک تو وضاحت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ گلے کیسے پڑے گا وہ بتاؤں گا۔ فارن آفس کو بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں عوامی ریلی میں دیے گئے بیان کو امریکی دارالحکومت میں اچھا نہیں سمجھا جا رہا، اور اسی دن یعنی 28 مارچ کو جب وزارت خارجہ سے امریکہ کے سینئر سفارتکار نے رابطہ کیا تو وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کو امریکی سفارت خانے کی جانب سے کیے گئے رابطے اور ان کی درخواست سے آگاہ کیا گیا، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ کے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کسی کے ساتھ کوئی دستاویز شیئر نہ کی جائے۔ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفیر نے امریکہ کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور تھے ان کے ساتھ 7 مارچ کو ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا۔ اسی سفیر نے سیکرٹری خارجہ کو معاملے کی حساسیت سے آگاہ کیا اور کہا کہ انہوں نے سائفر ٹیلی گرام کی صورت میں ایک دستاویز وزارت کو بھجوائی ہے۔ اسی دن سیکرٹری خارجہ نے سائفر ٹیلی گرام کی نقول جو ہے وہ تمام متعلقہ حکام بشمول اس وقت کے سیکرٹری برائے وزیر اعظم کو بھی ارسال کر دی۔ اب یہ نیریٹو، یہ بیانیہ، یہ حقائق پاکستانی طرف سے ہیں۔ سائفر کیس کی تحقیقات کے دوران فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے جو ریکارڈ کرائے گئے بیان تھے اس میں سیکرٹری خارجہ نے یہ کہا تھا کہ 27 مارچ 2022 کو الیکٹرانک میڈیا پہ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی عوام سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی و ذاتی فائدے کے لیے موصول ہونے والے خط کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہ تک نہ خیال کیا گیا کہ ریاست کا پورا سائفر سیکیورٹی سسٹم اور بیرون ملک پاکستانی مشن کا خفیہ مواصلاتی طریقہ جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خان صاحب نے سائفر ٹیلی گرام کو عوام میں لہرایا اور اپنے خطاب کے اندر سائفر ٹیلی گرام کے حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس کا نتیجہ بعد میں بیرونی ریاستوں کو فائدہ پہنچا اور پاکستانی ریاست جو ہے وہ کمزور ہوئی۔ 28 مارچ 2022 کو مجھے ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کی طرف سے امریکی ناظم الامور کے ان کے ساتھ رابطے کے بارے میں ایک انٹرنل نوٹ موصول ہوا، جس میں انہوں نے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹری خارجہ، جس میں انہوں نے 27 مارچ کو عوامی جلسے میں عمران خان کے بیانات کے اوپر اظہار تشویش کیا۔ اس نوٹ کو وزیر خارجہ کو بھیجتے وقت میں نے مشورہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا اور عوامی ناراضی سے بچنا سمجھداری کی بات ہے۔ اس مشورے کا مقصد ایک اہم ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو محفوظ بنانا ہے اور خفیہ اور مراعات یافتہ مواصلات کے اوپر سیاست اور عوامی بحث کو روکنا تھا۔ اب یہ ان کی طرف سے ایک چیز اپنائی گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہنے چاہیے۔ اگر امریکہ نے دھمکی دی تھی تو پھر تعلقات ٹھیک رکھنے کی بات نہیں ہوتی۔ اگر امریکہ نے دھمکی نہیں دی تھی اور اس کو دھمکی بنا کر پیش کیا گیا تو تب تو تعلقات خراب کرنے والی بات تھی۔ اب یہ دو مختلف پیرا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر دھمکی ہے تو پھر ڈر کے بیٹھنا غلط بات ہے، اور اگر دھمکی نہیں تھی تو اس کو ایک دھمکی بنا کے پیش کرنا وہ ایک غلط بات تھی۔ یا تو یہ مان لیجئے کہ اس نے دھمکی دی تھی
اور اگر دھمکی دی تھی تو اسے جو بیان کیا گیا تو اس کے ڈی کلاسیفائی کیا جانا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر وہ دھمکی ہی نہیں تھی اور اس کو دھمکی بنا کے پیش کیا گیا تو پھر ڈی کلاسیفائی ہونے کا تو جواز ہی نہیں بنتا۔ پھر آپ نے دوسری ریاستوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ خراب کیے۔ ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہو جائیں کہ آیا امریکہ نے دھمکی دی یا آیا امریکہ نے دھمکی نہیں دی۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے دھمکی نہیں دی اور آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا، ہوا میں لہرایا اور ایک ایسا نیریٹو بنایا جس نے ہمارے تعلقات خراب کر دیے اور بیرونی دنیا کے ساتھ ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا کہ ہم کسی کے ساتھ سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف آپ کچھ اور پیرائی کے اندر بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے دھمکی آئی اور دھمکی کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا۔ وہ کچھ اور نیریٹو اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دھمکی دی تو بھائی ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم نے کیا دھمکی دی۔ اب خان صاحب نے اگر وہ چال چلی تو خان صاحب کے گلے تو پڑی، لیکن خان صاحب کے گلے پڑنے کے ساتھ ساتھ جو اس کو بیان کر رہے ہیں، جس طریقے سے عدالت کے اندر یہ بات ہوئی کہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا منصور عثمان عوان صاحب کو کہ آپ اگر اس کیس کے اندر جیت جاتے ہیں اور آپ کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ہی حقائق ثابت ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کا جو پیٹیشنر ہے یعنی عمران خان، اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ جس پر منصور عثمان عوان صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ تو امید کر رہے ہیں ایسا نہ ہو، جس پر جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ عمران خان کے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو پہلے سے ہی یہ بات کر رہے ہیں، وہ شریف آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے کیس کے اندر کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک نقطے کے اوپر خود کو مرکوز کر لیجئے کہ کرنا کیا ہے۔ آج کے دن منجن کوئی اور بیچیں گے، کل کے دن منجن کوئی اور بیچیں گے۔ اگر کسی نے غلطی کیا تو لٹکائیے، اگر کسی نے ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو لٹکائیے، اگر کسی نے ریاست کو اندرونی طور پہ کمزور کیا ہے تو لٹکائیے، اگر کسی نے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں اور وہ خراب نہیں ہونے چاہیے تھے، صحیح پیرائی کے اندر وہ چل سکتے تھے اور وہاں پہ ریاست کو ایک بڑا نقصان پہنچایا گیا تو لٹکائیے۔ بس صورت دیگر یہ اس کو کنٹروورشل بنا کے متنازع کرتے کرتے اس نہج تک لے جائیں کہ بحث و مباحثے کی نظر کر دیں اور اس پہ کوئی اٹھے اور ریاست کے بارے میں بات کرتا رہے، وہ کہے کہ ریاست نے یہ اچھا کیا اور یہ غلط کیا، اور پھر اس کے اوپر لیبل لگا دیے جائیں کہ یہ ریاست کے خلاف بولتا ہے۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا پاکستان ہے، کسی ایک واحد ادارے کا، کسی ایک شخصیت کا، کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک گروہ کا یہ ملک نہیں ہے۔ یہ کلی طور پہ ہمارا ملک ہے اور اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہے، اس کو بگاڑنا بھی ہم نے ہے۔ یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے۔ لیکن ہم جو کلی طور کے اوپر مختلف پیرایوں میں بات کرتے ہیں، ذاتیات کے اوپر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں اور ذاتیات میں بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ بتانا پڑ جاتا ہے، وہ جو نہیں بھی بتانا تھا اور وہ جو ہے ہی نہیں اور اسے ایک کہانی بنا کے بتانا تھا۔ اس سے پاکستان میں آپ آنے والی جو نئی نسل ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پراگندہ ذہن فراہم کریں گے جو آپ کے ادوار میں ملتا رہا ہے بیشتر لوگوں کو۔ اب کچھ تبدیلی کر لیجئے، کچھ بہتری کا سامان کر لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔